عبارت کا حل کرو۔ مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ نصوص اور احادیث کے خلاف چلتے ہیں ہم۔ اب دیکھو میں اسی ہی کتاب سے اسی ہی عبارت کو پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ والحدیث لیس بمصرح للترجیح، حدیث میں ہے کہ جب تجارت دو بندے کر رہے ہوں تو جدا ہونے تک ان کو خیار ہے، جدا ہونے کے بعد خیار ختم۔ اب جدا ہونے کی دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ وہ بحث پوری ہوئی، دوسری بحث شروع ہوئی، گویا کہ یہ جدا ہو گئے، اس بحث کو چھوڑ دیا، دوسرے کلام میں لگ گئے۔ قرآن مجید کھول، دوسرے بحث میں لگ گئے تو وہ اس بات سے جب چھوڑ کر دوسرے میں لگ گئے تو گویا کہ وہ اس بحث کو چھوڑ کر دوسرے میں لگ گئے تو یعنی اس سے جدا ہو گئے۔ ایک معنی جدا ہونے کی یہ ہے، اور دوسری معنی ہے جدا ہونے کی کہ جب مجلس سے ایک طرف چلا جائے، دوسرا دوسری طرف چلا جائے، تب یہ جدا ہو گئے۔ مولانا لکھا ہے کہ والحدیث لیس بمصرح، حدیث ان دونوں معنوں میں کسی ایک کے پاس سے ایک کی طرف واضح نہیں ہے۔ بدن جدا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بات میں جدا ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بات میں جدا ہونے کی قرآن مقدس میں ایک بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیویوں میں صلح انصاف نہ کر سکے اور ایک طرف مائل ہو جائے تو وہ ہر طرح اس کی طرف نہ چلے، وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا میل ایک عورت کی طرف کر دو، دو بیویوں میں سے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو لٹکے ہوئے کی طرح چھوڑ دو، اس طرح نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہتے ہو تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا سہارا ہے، ایک دوسرے کا ان کو مجبور نہیں کرے گا، اللہ دونوں کو بے پرواہ کرے گا، یعنی دونوں کا اللہ سہارا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں، تو بیوی اور شوہر جدا کب ہوتے ہیں؟ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے سے ہی دونوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو قول کے اعتبار سے بھی جدا ہونا ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی جدا ہونا ہوتا ہے۔ تو امام شافعی کا کہنا ہے کہ جسم جدا ہو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے، اور احناف حضرات کہتے ہیں کہ قول میں جدا ہو وہ اس طرف جاتا ہے۔ تو آگے لکھتا ہے، یہ خود لکھتا ہے کہ والحدیث لیس بمصرح للترجیح، یعنی حدیث میں کسی ایک طرف کی ترجیح کی تصریح نہیں ہے، بل المرجح القیاس، بلکہ قیاس سے ترجیح دی جاتی ہے، ایک ابدان کو ایک اقوال کو۔ فَنَحْنُ لَا نَرْتَكِبُ خِلَافَ الْحَدِيثِ، ہم حدیث کے خلاف نہیں ہیں، بل نخالف قیاس الشافعی، ہم شافعی کے خلاف ہیں، نصوص کے خلاف نہیں ہیں۔